بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بائیسواں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ پوری سورہ سبا اور پوری سورہ فاطر تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں خلاصے کے طور پر 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص مقام کو، منصب کو ذکر فرمایا ہے جو اس پوری کائنات میں صرف آپ کی خصوصیت ہے، اور وہ منصب ہے ختم نبوت کا، وخاتم النبیین۔ اس لیے حضور علیہ السلام صرف اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں ہے، آپ کی خصوصیت صرف نبوت نہیں ہے، بلکہ آپ کی خصوصیت ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ تشریف لانے کے بعد اب کوئی نیا نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نعوذ باللہ کہ میں بھی اللہ پاک کی طرف سے نبی ہوں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے، جیسے مختلف زمانے میں مختلف لوگوں نے کیے، اس لیے کہ خود آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی کہ عن قریب میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آگاہ رہو کہ میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ اس امت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ جب تک عقیدہ ختم نبوت پر ایک مسلمان کا ایمان نہیں ہو تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان ہے، اور آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے۔ دوسری بات جو سورہ احزاب میں ہے، اللہ پاک نے 3 ان آداب کا ذکر کیا جو ایک شائستہ اور مہذب معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا خلاصے میں کہ موقع بموقع ایسی باتیں ذکر ہوئی کہ جس میں زمانے جاہلیت کے طریقوں کی تردید ہوئی، کہ بھئی جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن جب آخری پیغمبر آئے، دین اسلام کا زمانہ شروع ہوا، تو اللہ پاک نے ان سلسلوں کو بند کر دیا۔ تو ایسے 3 آداب ذکر ہوئے ہیں اس سورہ احزاب میں۔ ایک یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اپنے گھر میں جب اجازت لینے کا حکم ہے تو کسی اجنبی کے گھر میں یا کسی پڑوسی کے گھر میں، چاہے اس سے کتنا ہی تعلق ہو، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں انسان داخل نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان بے تکلفی میں آ جاتا ہے کہ بھئی تعلق ہے، دوست ہے، ہم سے کیا وہ ہے، اور اچانک داخل ہو گیا، اور پھر کسی نامحرم پہ نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے دے اور تم اس کے گھر کھانے پہ چلے جاؤ، تو فارغ ہونے کے بعد پھر بلا وجہ وہاں مت بیٹھو، بلکہ اس سے اجازت لے کر واپسی کر لو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فرمایا جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اب منتشر ہو جاؤ، یعنی اجازت لے لو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، بلا وجہ باتوں کے لیے وقت نہ نکالو وہاں پر۔
اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے سے فارغ ہو گئے، اب جناب علی تکیے سنبھال لیے، پیچھے پیر دراز کر لیے، پیٹ بھی بھر گیا، اب بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر صاحب خانہ خود اس بات کی تاکید کرے کہ جی اب آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اب ہم گپ شپ کر لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، یا یہ کہ اس کے گھر میں واقعی کشادگی ہے تو پھر بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر گھر تنگ ہے، آپ کو احساس ہے کہ اس نے جس کمرے میں کھانے کا انتظام کیا ہے تو باقی سب گھر والوں کو، مستورات کو، بچیوں کو دوسرے ایک کمرے میں بڑی مشکل سے بٹھایا ہوا ہے، وہ کافی دیر سے منتظر ہیں، اور ہم نے 1 گھنٹہ کھانے میں لگایا، پھر 1 گھنٹہ گپ شپ میں لگایا، پھر 1 گھنٹہ چائے پینے میں لگایا۔ اسلامی آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بہت سارے آداب سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ایذائے مسلم کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو کھانے سے فارغ ہو جائے، اس سے اجازت لے لے، اس کو دعا دے دے، رخصت ہو جائے۔ تیسرا ادب یہ بتایا کہ اگر انسان کو کسی کے گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی چیز پہنچانی ہے، یا کوئی چیز وصول کرنی ہے، اور جب آپ گئے تو پتہ چلا کہ جی وہ آپ کے ساتھی صاحب خانہ جو مرد ہے وہ تو موجود نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر گھر کی مستورات ہے ان سے اگر کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو یہ سارا معاملہ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے ہوگا، آمنے سامنے نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے آداب میں لکھا کہ انسان جب کسی کے گھر جائے تو دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، ایک طرف ہو۔ نمبر 2، اپنا رخ دروازے کے اندر کی جانب نہ کرے، مخالف سمت میں کھڑا ہو جائے، دروازہ اس طرف ہے تو آپ اس طرف دیکھ رہے ہو۔ اور نمبر 3 کہ جب کوئی آ جائے تو پہلے کیا کرے؟ انسان سلام کر کے پھر اپنا تعارف کروائے، سلام بھی کرے، پھر کہے جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ بعض اللہ کے بندے آ کے بالکل خاموش سمم بکمن کھڑے ہو گئے، اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جی باہر کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اندر والوں کے لیے تشویش اور تکلیف کا باعث بن گئے۔ وہ دیکھیں دین اسلام کتنے خوبصورت آداب سکھاتا ہے۔ لہٰذا آپ گئے، مستورات ہیں، پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے بات چیت ہو جائے اور واپسی کر لیں۔ تیسری بات، سورۃ الاحزاب میں ایک ایسے عمل کا اور ایک ایسی عبادت کا ذکر ہے جو بڑی عالی شان، عظیم الشان، بابرکت عمل بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور واحد عبادت ہے اس دنیا میں کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی ہوں اور میرے فرشتے بھی شامل ہیں اس عمل میں۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ درود شریف کا بابرکت عمل۔ درود شریف اتنا بڑا عمل ہے دوستو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، بے شک اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے اس آخری پیغمبر پہ درود و سلام بھیجو۔ تو ایسی افضل عبادت اس امت کو دی گئی، اور انسان جتنا کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، یہ حضور علیہ السلام سے تعلق کی بھی دلیل ہے، محبت کی بھی دلیل ہے، اور درود شریف کی کثرت سے حضور کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک حق ہے اس امت پہ، یاد رکھیں، اور ہمیں اللہ پاک نے ایک ذریعہ دیا، اس لیے کہ ہم تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے 1400 سال دور ہیں، آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ کی زیارت نہیں کی اس زندگی میں، تو ہمیں ایک تحفہ دیا گیا کہ بھئی تم پریشان نہ ہو، تم درود شریف پڑھ کے حضور کے حق میں ہدیہ بھیج دیا کرو، تم بھیج دو، میرے فرشتے تم سے وصول کر کے حضور کی خدمت میں پہنچا دیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں
مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی میں آپ کا روضہ مبارکہ ہے، آپ اپنی قبر اطہر میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ حیات ہے۔ اللہ نے آپ کو آپ کی قبر میں حیات دی ہوئی ہے، لہٰذا جو درود بھیجا جائے اگر دور سے پڑھے فرشتے لے کر جاتے ہیں، قریب پڑھے وہاں کھڑے ہو کر تو آپ علیہ السلام خود بنفس نفیس سنتے ہیں اور امتی کے درود و سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، کثرت سے درود شریف ہمارے معمولات کا حصہ ہو۔ علماء نے فرمایا کم از کم 300 مرتبہ روزانہ درود شریف جو شخص پڑھے گا تو اللہ کے یہاں یہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ چوتھی بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ پاک نے اس امت کی عورتوں کو، مستورات کو، بالغہ بچیوں کو حکم دیا کہ وہ جب باہر نکلے تو ان پر لازم ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کر کے جائیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اس امت کی بالغ عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنی چادریں اپنے چہرے پر لٹکا لیں، پردہ کر لیں، حجاب کر لیں۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے دوستو، یہ کسی انسان یا کسی معاشرے یا کسی فقیہ کا قول نہیں ہے اپنی طرف سے۔ آج اس میں وضاحتیں پیش کرنی پڑتی ہے کہ جی چہرے کا پردہ کہاں سے ہے، چہرے کا پردہ کہاں سے ہے، اسلام میں چہرے کا پردہ کہاں ہے۔ یہ اتنے فتنے حالات، یہ مستورات اور بچیوں کے ساتھ جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، بات کہاں تک آ گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی 4 5 سال کی بچیاں بھی درندوں سے محفوظ نہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں تک انسان حیوانیت میں گر چکا ہے۔ تو اللہ پاک کا جو حکم ہے کیا وہ حکمت پر مبنی نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی بچیوں کی شروع سے تربیت کریں، بلا وجہ بچیوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں، جب وہ سمجھدار ہونے لگے ان کو حجاب کی، ان کو پردے کی ترغیب دیں، تربیت دیں، ان کو اپنی حفاظت کا طریقہ سکھائیں۔ اور ایک مسلمان بچی کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اس کا حجاب ہے۔ اللہ پاک نے اس پردے میں ایسی ایک طاقت اور رعب رکھا ہے کہ جب انسان دیکھ لیتا ہے تو خود ہی ہمت پست ہو جاتی۔ لیکن آج اگر نعوذ باللہ ہماری مسلمان مائیں بہنیں بچیاں خود بے حجاب ہو کر گھومیں، ان کے بال کھلے ہوئے ہوں، چہرہ کھلا ہوا ہو، لباس نامناسب ہو، تو کیا یہ خود ایک گناہ کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو خود گناہ کی دعوت ہے، اس سے فتنے پیدا ہوں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے جن کو بچیوں کی نعمت دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بچیاں قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو انسان ان کی صحیح دینی، اخلاقی، اسلامی تربیت کرے، ان کو دین کے بنیادی تعلیم سے بھی آراستہ کرے۔ پانچویں بات جو سورہ سبا میں ہے، اللہ پاک نے 2 قسم کے افراد، 2 نمونے پیش فرمائے۔ فرمائے ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو عبد منیب ہوتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو عبد عنید ہوتا ہے۔ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، منیب میم سے، منیب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، اور عنید عین کے ساتھ، عنید اس کو کہتے ہیں جو سرکش ہو، اللہ کی نعمت استعمال کرنے کے بعد کہے کہ جی اگر ایسا ہوتا تو اور زیادہ اچھا۔ سمجھ گئے؟ تو ایک عبد منیب ہوتا ہے، ایک عبد عنید ہوتا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ پاک نے ان دونوں کا ایک ایک نمونہ پیش کیا، مثال دی، سمجھایا۔ عبد منیب میں اللہ نے 2 بندوں کا ذکر کیا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوا۔
اللہ پاک نے فرمایا دونوں عبد منیب تھے، دونوں کو میں نے نعمتوں سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز دی، لحن داؤدی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ فرمایا جب یہ زبور پڑھتے تھے، ان کی کتاب زبور تھی، تو ان کی تلاوت سننے کے لیے پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، اتنا حسن تھا ان کی آواز میں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں اللہ ان کو حکم دیں گے داؤد علیہ السلام کو کہ اے داؤد آپ کھڑے ہو جائے جنت میں اور آپ آج اپنی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ عبد منیب تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو بڑی بادشاہت دی، ہواؤں پر، جنات پر، پرندوں پر، ساری مخلوقات ان کے اختیار میں دی، پرندوں کی بولیاں سمجھائی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ میری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو جب بندہ شکر کی عادت ڈالتا ہے، عبد منیب بن جاتا ہے، نعمتیں خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی۔ پھر عبد عنید کا نمونہ پیش کیا قوم سبا کا۔ اس سورت کا نام سورہ سبا، سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ۔ یہ ایک قوم تھی قوم سبا، اور ان کو اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا۔ یہ جس جگہ رہتے تھے وہاں کا ماحول، وہاں کی خوبصورتی، اللہ کے انعامات، باغات، نہریں، ہر چیز سے مالا مال تھے۔ اب ان نعمتوں کے بعد اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن انسان جب نہ سرکش ہو، نہ شکرا ہو، کچھ عرصے بعد کہنے لگے کہ ہمارا تو دل بھر گیا ہے ایک طرح کی چیزیں دیکھ کر، کچھ ویرانہ ہو اور کچھ زمین ہو، کچھ صحرا ہو، یعنی انسان اپنے لیے ہمیشہ آبادی چاہتا ہے، خوبصورتی چاہتا ہے، ہریالی چاہتا ہے، اور یہ لوگ کیا کہنے لگے، کچھ ویرانہ ہو، کچھ ایسی بے آباد بنجر جگہ ہو، وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں میری نعمتوں کی قدر نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا، ایک سد معارب تھا، ایک بند جانتے ہیں، ڈیم، پانی کو روکنے کے لیے بند بنایا جاتا ہے، جس کے پیچھے پانی روک دیا جاتا ہے، آبادی محفوظ ہو جاتی۔ تو اس قوم نے ایک بہت بڑا بند ڈیم بنایا ہوا تھا پانی سے بچنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے حکم دیا، اور چھوٹے چھوٹے جو چھچندر ہوتے ہیں چوہے کی طرح، وہ جانور مسلط ہو گئے، انہوں نے اس بند کی بنیادوں کو کریدنا شروع کیا، کھانا شروع کر دیا، اور اس میں سوراخ ہو گئے، پانی آنے لگ گیا۔ کسی نے جا کے ان کو کہا کہ جی وہ ڈیم کے اندر سوراخ ہو گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا، کہا یہ تو چھوٹا چھوٹا سوراخ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آہستہ آہستہ پانی آیا اور پوری قوم اس پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ تو انسان جب نعمتوں کو استعمال کر کے ناقدری پہ آتا ہے، پھر اللہ نعمت بھی لے لیتے ہیں اور اللہ پاک ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ چھٹی بات، سورہ فاطر میں اللہ پاک نے قرآن کریم پر عمل کرنے والے 3 افراد کا ذکر کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ایک مسلمان جب قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن پر ایمان تو لے آتا ہے، قرآن کو قبول تو کر لیتا ہے، لیکن تعلق بہت رسمی ہوتا ہے قرآن سے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ سب سے کچا طبقہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک طبقہ معتدل ہے، قرآن پہ ایمان بھی رکھتا ہے اور اس سے تعلق بھی رکھتا ہے، لیکن تعلق کے ساتھ ساتھ کٹ بھی جاتا ہے، کبھی جڑ جاتا ہے، کبھی کٹ جاتا ہے، کبھی جڑ جاتا ہے، کبھی ایک مقتصد درمیانے درجے میں چل رہا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ بڑا خوش نصیب ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو قرآن پر عمل کرنے میں سبقت کر جاتا ہے، ایمان جب لاتا ہے تو پھر ساری زندگی قرآن کو اپنے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جو نتیجے کی بات ابھی نہیں آئی، وہ ابھی سننے کی۔ یہ 3 طبقے ہو گئے نا،
پہلا سب سے کمزور، دوسرا درمیانہ اور تیسرا سب سے اعلیٰ۔ لیکن قرآن کا مقام دیکھیں اور قرآن کی عظمت دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کلام کی طاقت اور اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ محروم تینوں میں سے کوئی بھی طبقہ نہیں ہوتا، اور نتیجہ جنات عدن یدخلونہا، چاہے جس نے ہلکا سا بھی تعلق رکھا اس قرآن پاک سے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی وعدہ ہے کہ یہ بھی میری جنت میں ضرور داخل ہو جائے۔ تو اب آپ بتائیں، جو قرآن سے خوب تعلق رکھے، محبت رکھے، تلاوت کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس کے حلال و حرام پہ عمل کرے، اس کو قیامت میں اللہ کی جنت میں کتنا بڑا مقام ملے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔